الرحیم ہے، تیرا بھائی تو بہت بڑا سخی ہے، تیرے بھائی جیسا اخلاق آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ سیدہ شیمہ فرد جذبات میں آ کے کہتی ہے بھئیہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کی غلام بننا چاہتی ہوں۔ 4000 قبیلے والوں نے کہا شیمہ تو اکیلی نہیں، ہم 4000 لوگ تو کے غلامی محمد گلے میں ڈال کر تیرے بھائی کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ تو یہ ہے بہار مصطفیٰ۔ آج بھائی کو بہن کا حیا نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ بھائی بہن کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کر گھر میں کبھی ٹی وی نہیں دیکھتا تھا۔ آج کیا ہے؟ بولیں ہے بیٹی کے حقوق کا خیال نہیں ہے۔ ہمارے وہاں زمیندار لوگ بیٹیوں کو مردہ لکھوا دیتے ہیں کہ مر گئی تھی ہی نہیں، کہ تاکہ جائیداد میں سے حصہ نہ دینا پڑے۔ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، باپ کا احترام بتلایا، ماں کا احترام بتلایا، صرف بتلایا نہیں بلکہ امت کو کر کے دکھایا۔ عملی طور پر بولے نا، کر کے دکھلایا۔ بھائی بہار کیسے آئے گی؟ اس وقت آئے گی جب ہم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا ہوں گے، تبھی بہار آئے گی کہ ہمارے کاروبار میں، ہماری معاشرت میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے لین دین میں، ہمارے کھانے پینے میں، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آئیں۔ آج دکاندار کہتے ہیں مجھ سے دکان میں خیر و برکت نہیں ہے، کاروباری کہتا ہے برکت اٹھ گئی ہے۔ بھئی کیسے نہ اٹھ جائے؟ ہم نے صبح اٹھ کے نماز تو پڑھی نہیں، قرآن کی تلاوت تو کی نہیں، 100 درود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بھیجا نہیں، پیسے دکان پر منہ اٹھائے ہوئے آ گئے، پیسہ تو آ جائے گا لیکن برکت، بولے نا برکت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ ہم نے سنت کے مطابق کاروبار نہیں کیا۔ دکاندار کی کوشش ہے ڈنڈی مار کے تو کم تول دوں۔ قرآن کہتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول پورا کرو۔ ایک نبی کی امت صرف اس بدعملی کی وجہ سے پوری کی پوری تباہ و برباد ہو گئی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں ملاوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں مجھ سے اس کے بغیر کاروبار نہیں، جھوٹ جب تک نہ بولے کاروبار نہیں، دھوکہ دہی جب تک نہ کرے کاروبار نہیں۔ یہ میلاد کا مہینہ، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہی بتلانے کے لیے آیا ہے کہ مصطفیٰ کی بہار یہی ہے کہ جو میرے آقا نے فرمایا، جو امت کو کر کے دکھایا، اس پر عمل ہوگا، آپ دنیا میں بھی خوشحال ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اذان آتی ہے، ہمارے کان میں جوں تک نہیں رینگتی، بولے خبر ہی نہیں ہوتی۔ اذان آئی ہے نماز پڑھنے کے لیے جائیں، نہیں، کوشش ہے کہ دوسرے کی جیب کاٹ لیں۔ یہ باتیں علماء کی ذمہ داری ہے کہ آپ سے کریں۔
میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو یہ تمام جو میں بدعمالیاں ذکر کر رہا ہوں ان کی سزائیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے اور صحابہ کو بتلائیں۔ وقت نہیں ہے مگر میں آپ کو تفصیل سے بتلاتا اور اپنی ذمہ داری کا اس لیے بتلا رہا ہوں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہیں۔ اور حضور فرماتے میں نے معراج کی رات میں دیکھا چند لوگ تھے، اتنی بڑی بڑی زبانیں منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی، فرشتے جہنم کی کینچیوں سے کاٹ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یا اخی جبریل کون لوگ ہیں؟ بتلایا گیا آقا آپ کی امت کے علماء سو ہیں، علماء بد ہیں، جو حق کی بات دین کی بات نہیں بتلاتے تھے، پیسے کے لیے چھپاتے تھے، پیٹ کے لیے چھپاتے تھے۔ آج سزا یہ مل رہی ہے کہ ان کی زبانیں جہنم کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ دوستو، میں نے اپنے عزیزوں سے عرض کی تھی کہ 11 بجے تک میں بیان کروں گا، 11 سے بعد نہیں کروں گا، لیکن واللہ میں نہ کرتا مجھے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ سامنے آیا۔ میں دل کا مریض ہوں، 3 وینز میرے بند ہیں 2002 سے، لیکن یہ درود شریف کی برکت ہے کہ میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیان بھی کر لیتا ہوں، اور یہ میرے اللہ کا مجھ پر کرم ہے دین کی وجہ سے۔ آج کی ملاقات میں اتنا صحیح، زندگی باقی تو ملاقات باقی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف رکھیں، انشاءاللہ ابھی پروگرام چلتا رہے گا۔ الحمدللہ ہمارے پاس ملک کے مشہور و معروف نعت خوان اور اسی طرح پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ حضرت مولانا اسد اللہ فاروق صاحب نقشبندی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ آخر میں دعائیہ کلمات بھی وہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ ابھی میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے مہمان خصوصی جناب حضرت